سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان زمین ظلمت و نور کو پیدا کیا۔ آیت 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اس آیت میں مزید آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو بتا دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود تمہاری سفارش کرنے کے لیے موجود نہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار یعنی طاقت عطا کی، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 7ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کے 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں نصرانیوں کا ذکر ہے کہ نصرانیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے حلال و حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی۔ آیت 89 میں قسم کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ آیت 90 سے 92 شراب اور جوئیں کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو جوا اور الخبائث کے استعمال سے کلیتاً باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقاء انسانیت کی علامت ہونے کا بیان، بعد ازاں خبیث اور طیب میں امتیاز برتنے کی تلقین کہ کسی چیز کی قلت و کثرت اچھائی کا اور برائی کا معیار نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ حلال و حرام، مطیع و عاصی، بھلا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 شانیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشش اور رحم فرمانے والا بھی۔ اب ہم اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ تعالیٰ کی کس ایک شان کا مستحق بناتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ آیت 99 سے ایک بڑے اہم دعوتی نقطے کو بیان کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، لوگوں سے منوانا نہیں ہے۔ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ کمی بیشی کیے بغیر حق کو واضح کر دے۔ اب لوگوں کا حساب لینا اللہ کے حوالے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون حق سامنے آنے کے بعد اسے قبول کر رہا ہے اور کون حق کو جھٹلاتے ہوئے اس سے روگردانی کر رہا ہے۔ آیت 101 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد قرآنی تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی ناجائز تقلید سے منع کیا گیا۔ فساد زدہ معاشرے میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود اگر ہم اچھائی کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور اپنے اس فریضے کو انجام دیتے رہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے تو گمراہ اور نافرمانوں کے غلط اثرات سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی اور اس ہولناک دن کے بے-لاگ محاسبے کی یاد دہانی کرائی گئی، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ آیت 112 میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے مطالبے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے جو مکی ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ انعام کا معنی چوپائے کے ہیں اور اس سورے میں چوپائے اور ان سے متعلقہ انسانی منافع اور فائدوں کا ذکر ہے، اور اس سورے میں چوپائے اور ان سے متعلقہ انسانی منافع اور فائدوں کا ذکر ہے، نیز جانوروں سے متعلق مشرکانہ و جاہلانہ رسم و رواج کی تردید کی گئی ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان زمین ظلمت و نور کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے بعد ان میں غور نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار یعنی طاقت عطا کی، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی، اور پھر ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لہٰذا تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسری قوموں کو دے دی جائے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اور اگر بشری لباس میں آئے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار و معاندین اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین میں مشاہدہ کر لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے عبرتناک انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کی باتوں کا اثر یہ قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے اب بتا یہ سچ ہے یا نہیں، پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنے برے اعمال کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے۔ آیت 46 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہر دھرم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکارے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر و متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے۔ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آیت 74 تا 79 میں وہ واقعہ بیان کیا گیا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کر دی، یعنی سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں پر حجت تمام کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد آیت 94 میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ تمام انسانوں سے فرمائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اسی طرح جمع ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو بنایا، انہیں جمع فرمایا اور ان سے دریافت کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا۔
کیوں نہیں، یعنی تو ہی میرا رب ہے۔ اس آیت میں مزید آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو بتا دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود تمہاری سفارش کرنے کے لیے موجود نہیں۔ پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نگاہ کرتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری دنیا مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت خداوندی کار فرما نظر آتی ہے۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے، اب انسانوں کو اختیار ہے، چاہے تو حق سے نظریں چرا لیں یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآنی احکامات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ خصوصی پیشکش آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے نوازتے رہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے۔